میں یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ سے. کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار؟ ہم اس لیے کیوں نہیں ملتے کہ ہم نے دین کو کیسے مضبوط کرنا ہے, مدرسوں میں کس طرح ہم نے ان کو اور بہتر کرنا ہے, یا ہم نے کس طرح آپ کی معاونت کرنی ہے. جس قسم کی معاونت کی بھی دینی جماعتوں کو یا ضرورت ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں ملتے؟ ہم اس طرح اس سچویشن میں مل رہے ہیں. میرے لیے بھی یہ جو بات ہے وہ بہت تکلیف کا باعث ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران, اہلکار جو آپ کی حفاظت کرتے کرتے, جو اس قوم کی حفاظت کرتے کرتے, اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے, جن جتھوں نے, مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی, ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے خاندانوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جہاں ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے. 2.25 سال گزارے ہم نے, اکا دکا واقعات ہوتے رہے. جماعت اسلامی نے اپنے بہت بڑے اپنے گیدرنگز کی, مذہبی اجتماع کیے, JUI نے کیے, باقی مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہم خوشی سے اجازت دیتے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں جب ان کے مجالس ہوتی ہیں, ان کے جلوس ہوتے ہیں, تو میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں, بلکہ ہم ان کو آگے بڑھ کے ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہماری عزت کی جا رہی ہے, ہمارے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پانی کی, شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں, کھانے کی سبیلیں ہوتی ہیں, عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو شہروں کو سجایا جاتا ہے. وہ سبز رنگ جو گنبد خضرا کا رنگ ہے, اس سے تمام بلڈنگز کو, تمام راستوں کو سجایا جاتا ہے. مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے میری جانب سے, حکومت پنجاب کی جانب سے, اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ, اور ان کے ساتھ ہماری جو موبائل ہاسپٹلس چل رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی, قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم جاگتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مذہبی کوئی رسوم ادا کی جا رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو. تو میری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو مسلک ہیں, جو عقائد کے لوگ ہیں, ان کو ہم ایک چھتری کی طرح, ایک لڑی کی طرح اپنے معاشرے میں, اپنی حکومت میں ہم پروئیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک ہیں. آپ کا مذہبی عقیدہ کیا کہتا ہے, آپ کا مسلک کیا کہتا ہے, وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں ہے. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا, کون شہید ہے, کون مجرم ہے, کون مظلوم ہے, دیکھیں جو کس کا کیا عقیدہ ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے, یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ایک واضح ثبوت موجود ہو کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے. اس میں تفریق ہم کر سکتے ہیں. اور پھر ابھی میرے پاس کوئی خاتون جو ہے وہ قید نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم یا ظلم کرنے والا یا قانون توڑنے والا, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. مجرم ہے, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. میں ایک عورت ہونے کے باوجود پہلی مثال تھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ میں ایک بے گناہ جیل 2 دفعہ کاٹ کے آئی. تو میں نے اپنے کبھی عورت ہونے کا رونا نہیں رویا, لیکن اگر عورت کو آپ ایک کمزور ہستی جان کے, اگر آپ اس کو اپنے پروٹیکشن کے لیے استعمال کریں گے, اپنے لیے ڈھال بنائیں گے, اور مدرسے جیسی جگہ پہ, مسجد جیسی تقدس بھری جگہ پہ جب آپ ان کو یہ تعلیم دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے ہتھیار چھپانے ہیں, آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس کو عمل میں لانا ہے, جو ٹریننگ دہشت گردوں کو دی جاتی ہے, جب وہ ٹریننگ ان کو دی جائے گی تو وہ بھی پھر اتنی مجرم ٹھہرائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ میں پنجاب میں آج خواتین کے خلاف جرائم جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. کسی خاتون کے ساتھ, کسی
ماں کے ساتھ, کسی بیٹی کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو میرا جو ہمارا نظام ہے, وہ حکومت ہے, وہ حرکت میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات کتنے کم ہو گئے ہیں. لوگ یہ بات ماننے لگے ہیں کہ ان کی جو سڑکیں ہیں, محلے ہیں, ان کے شہر ہیں, وہ خواتین کے لیے اب سیف ہیں. گرین بسز کی میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں. اس کے لیے اندر میں نے کمپارٹمنٹ علیحدہ بنایا ہے خواتین کا, اور وہ سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہراسمنٹ کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئے, اور بہت حد تک کمی آئی ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں عزت سے سفر کریں, عزت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں, کسی بھی کام کے لیے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو. ان کے لیے ہم نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے, ان کے لیے ہم نے ورچوئل جو ہے وہ ویمن پولیس اسٹیشن بنا دیے. قانون حرکت میں آتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو میں کیوں یہ چاہوں گی کہ چاہے وہ میرے مخالف کی بہن, بیٹی یا ہو, اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتی ہوں, اگر میرے علم میں کبھی آ جائے, اول تو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے, یہ سب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, حکومت بیٹھی ہے, ان کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ میرا بدترین مخالف کیوں نہ ہو. میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہوں. اور میں نے ان کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز, روز میں میٹنگ کرتی ہوں, ان کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی بے گناہ اٹھا لیا ہے تو آپ اس کو عزت سے گھر چھوڑ کے آئیں, چاہے وہ میرے خلاف قتل کے فتوے بھی دیتا ہو, لیکن کسی جو کوئی بے گناہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ, میں نے آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے, میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان کو آپ کو گواہ بنا کے یہ ہدایت جاری کر رہی ہوں کہ چھانٹی کریں اور اپنی جو نیچے فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو احکامات دیں کہ چھان بین کے بغیر اگر کوئی کسی جرم میں کوئی انوالوڈ ہے اور آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے تو آپ اس کو ضرور پکڑیں, گرفتار کریں. لیکن ایک جو حلے کے اندر آپ کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دھبا وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے. کسی کے گھر کی اگر چادر چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو, مجھے تکلیف ہے کیونکہ وہ میرے حکومت میں ہو رہا ہے, میرے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, میں اس کی ذمہ دار ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں, میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ میری حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی گروہ آمنے سامنے نہ آئے, حکومت کو کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے, کوئی سختی نہ کرنی پڑے, میں مزید اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ فرمائیے, مجھے بتائیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو, میں نے ملیہ میٹ کر دینا ہے, میں نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, میں نے مار دینا ہے, تو میں ادھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کا ان کو روکنا ریاست پر فرض ہے, میرے پہ فرض ہے, ورنہ یہ آگ ہر گھر میں لگے گی, یہ آگ ہر گلی تک پہنچے گی, ہر محلے تک پہنچے گی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ آپ کی حفاظت کے لیے گئے تھے, عوام کی حفاظت کے لیے گئے تھے, ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی, ان کو اپاہج کر دیا گیا, اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟